افغانستان میں دہشت گردی کرنے والوں کی لسٹ تیار، 200 لوگوں کے نام، شہریت اور ہدف کی معلومات بدری 313 عمری یونٹ اور الفاتح کے حوالے کر دی گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے سر قلم کر دیے جائیں۔ بھارت داعش سمیت بڑے بڑے دشمنوں کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ امیر المجاہدین نے دشمن کے ٹھکانے تباہ کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ کابل، قندھار، ننگرہار، جلال آباد سمیت 8 صوبوں میں ہنگامی آپریشن شروع۔ پورے افغانستان کی ڈویژن کے کمانڈرز کی اپنی ٹیم تیار رکھنے کا حکم مل گیا۔ نریندر مودی کو اقوام متحدہ میں خبر ملتے ہی ہوش اڑ گئے۔ آج پوری دنیا کے سامنے بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ کابل پر قبضے کے بعد عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود امن برباد کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ دوستو، افغانستان کا امن برباد کرنے والوں کا ٹھیکہ اٹھانے والے بھارت اور داعش کے خلاف طالبان کی جانب سے ایک بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا گیا، جس کی ذمہ داری طالبان کی سب سے بہترین فورس بدری 313 اور عمری یونٹ کو دے دی گئی ہے۔ ان دنوں امریکہ میں اقوام متحدہ کا اجلاس بھی جاری ہے اور اسی دوران طالبان کی جانب سے ایسا آپریشن شروع کیا جانا ہر طرف سے نریندر مودی کے لیے ایک موت ہے۔ دوستو، طالبان نے جیسے ہی اقتدار سنبھالا تو ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ہم دشمن عناصر نے گٹھ جوڑ کر کے افغانستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کی، جس کی وجہ سے عالمی برادری کی طرف طالبان کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہے۔ حال ہی میں بھارت اور داعش نے مل کر افغانستان کے 3 صوبوں میں طالبان کے خلاف حملوں کا آغاز کیا اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی قبول کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ طالبان کو یہ باور کروانے کی کوشش تھی کہ اب بھی افغانستان طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ملک دشمن یہاں پر کارروائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دوستو، اقوام متحدہ میں انسانیت کا علمبردار بن کر بیٹھے مودی کو ایک اور سرپرائز مل گیا، اور یہ کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے مخالفین، عسکری اداروں میں موجود تمام افراد، حال ہی میں حملہ کرنے والی تنظیمیں اور ان کے تمام سہولت کاروں کی فہرستیں تیار کرنے اور سکریننگ کا فیصلہ کیا ہے۔ دوستو، تازہ حکم کے مطابق تمام فوجی عہدیداروں، بالخصوص فوجی ڈویژنوں کے کمانڈر کو اپنی ٹیم کے اراکین کی تمام تر تفصیلات پر مشتمل فہرستیں تیار کرنے اور انہیں انٹیلیجنس محکموں میں جمع کروانے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایک دوسرے انٹیلیجنس سرکاری مراسلے، جس کی کاپی انڈیپینڈنٹ اردو کے پاس موجود ہے، میں کابل اور دیگر صوبوں کے حکام سے کہا گیا کہ وہ ایسے افراد کی فہرستیں تیار کر کے انہیں ارسال کریں جو بدنام اور مفسد ہیں یا داعش یا ماضی کی حکومتوں سے منسلک لوگ ہیں، جنہیں اب نئی انتظامیہ میں شامل کیا گیا ہے اور مسلح کیا گیا ہے۔ مانگی جانے والی تفصیلات میں مکمل شہریت، ان کے خلاف الزام اور جرم کی نوعیت، سابق حکومت میں عہدہ اور ان کا عقیدہ یعنی کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ پہلے تازہ حکم نامے کے مطابق وزارت دفاع، داخلہ اور انٹیلیجنس کے ادارے میں موجود فوجی حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں کسی ایسے شخص کو اس بات کی اجازت نہ دیں جو ذاتی دشمنیوں، تنازعات، بدعنوانی، بدسلوکی، ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے آلودہ یا خراب کرے۔ 3 اعلیٰ حکام کے دستخط سے جاری اس حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ ایسی صورتحال میں جب کوئی ایسا شخص کسی بھی عسکری ادارے میں پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اسے صفوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے کمانڈر کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس اقدامات سے بظاہر لگتا ہے کہ طالبان کی اسلامی امارات اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھنے اور مخالفین کی نگرانی کا انتظام کر رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی ان پر مخالفین پر مظالم کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے، جس کی طالبان تردید کرتے ہیں۔ کابل پر قبضے کے بعد انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کیا تھا۔ یہاں پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ بھارتی وزیر اعظم مودی کے امریکی دورے کا ایجنڈا کیا ہے۔ دوستو، نریندر مودی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 22 ستمبر بدھ کے روز امریکہ روانگی سے قبل کہا کہ وہ امریکہ کے 4 روزہ دورے کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے ساتھ ساتھ کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کرنے والے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں وہ کووڈ-19 اور دہشت گردی جیسے اہم امور پر بات کریں گے۔ بھارت میں وزارت عظمیٰ کے دفتر سے بدھ کی صبح جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم مودی 22 سے 25 ستمبر کے درمیان اپنے امریکی دورے کے دوران صدر جو بائیڈن کے ساتھ بھارت امریکہ جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم کے بقول یہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے اور جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بیان کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا جب مودی
क्वाड रहनुमाओं की सरबराही कॉन्फ्रेंस में बजाते खुद शरीक होंगे। ओहदा सदारत संभालने के बाद ये मोदी की बाइडन से भी पहली मुलाकात। वाज़ेह रहे कि हिंद बहरुल काहिल और एशिया में दीगर इलाकाई अमूर से निमटने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने 4 ममालिक पर मुश्तमिल क्वाड के नाम से एक मुश्तरका ग्रुप तश्कील दिया है। इस ग्रुप की अब तक वर्चुअल मीटिंग्स होती रही हैं, ताहम इसके तमाम रहनुमाओं की अभी तक एक साथ मुलाकात नहीं हो पाई है। भारत ने इस हवाले से जो बयान जारी किया, इसके मुताबिक क्वाड रहनुमाओं के समिट में अमरीकी सदर बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापानी वज़ीर आज़म योशिहिदे सुगा के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म मोदी भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस रवां बरस मार्च में होने वाली हमारी वर्चुअल समिट के नताइज का जायज़ा लेने, खित्ता हिंद बहरुल काहिल के हमारे मुश्तरका विजन की बुनियाद पर मुस्तकबिल की मसरूफियात के लिए तरजीहात की निशानदही करने का मौका फराहम करने में मुआवन साबित होगी। दोस्तों, आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने अफगान दारुल हुकूमत में कायम मकाम वज़ीर आज़म हसन अख्वंज़ादा से मुलाकात में मुंजमद आलमी फ़ंड समेत इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद की तकसीम के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस इंतहाई अहम दौरे पर काबुल पहुँचे, जहाँ उन्होंने तालिबान के अबूरी वज़ीर आज़म हसन अख्वंज़ादा और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आलमी इदारों और दीगर ममालिक से दी जाने वाली इमदाद की हुकूमत की फराहमी और इसकी अवाम से मुनसिफाना तकसीम के तरीक़ाकार पर गौर किया। निगरान वज़ीर आज़म हसन अख्वंज़ादा इस अहम मुलाकात में अफगानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए मुंजमद फंड्स की बहाली का मुतालबा भी किया, जो अफगानिस्तान में तरक्याती कामों और इंसानी बहरान से निमटने में मददगार साबित हो सकती है। इस मौका पर DG WHO ने कहा कि आलमी अदारा सेहत जंग ज़दा मुल्क में इंसानी तबाही को रोकने के लिए अपनी इमदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तालिबान क़यादत से इमदादी कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ और रुकावटों को दूर करने का मुतालबा भी किया। आलमी अदारा सेहत के सरबराह का अफगानिस्तान का दौरा तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्तकी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने आलमी तंजीमों और इदारों से इमदाद की फराहमी और फंड्स की बहाली का मुतालबा किया था। नायब वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्तकी ने शिकवा किया कि साबिक़ इंतज़ामिया बदउनवान थी, ताहम आलमी बरादरी ने इनकी मदद की। ताहम अब अमारात इस्लामिया का निज़ाम कायम है जो बदउनवानी से पाक है, तो पाबंदी लगाई गई है। इंसानी इमदाद में ताख़ीर और रुकावटें आलमी बरादरी की साख को नुकसान पहुँचाती हैं। अमीरुल्लाह मुत्तकी ने कहा कि पाबंदियाँ और दबाव जाहिर करते हैं कि आलमी इदारे और इसकी इंसानी इमदाद चंद ताकतवर ममालिक के हाथ में। WHO को अपनी साख की खातिर इस तासुर को ज़ाइल करना होगा। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में 55 लाख बच्चों को ग़ज़ाई किल्लत का सामना है और इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ भूख ने डेरे डाले हुए हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा अमीरुल्लाह मुत्तकी ने शिकवा किया कि साबिक़ इंतज़ामिया बदउनवान थी, ताहम आलमी बरादरी ने इनकी मदद की। ताहम अब अमारात इस्लामिया का निज़ाम कायम है जो बदउनवानी से पाक है, तो पाबंदी लगाई गई है। इंसानी इमदाद में ताख़ीर और रुकावटें आलमी बरादरी की साख को नुकसान पहुँचाती हैं। अमीरुल्लाह मुत्तकी ने कहा कि पाबंदियाँ और दबाव जाहिर करते हैं कि आलमी इदारे और इसकी इंसानी इमदाद चंद ताकतवर ममालिक के हाथ में। WHO को अपनी साख की खातिर इस तासुर को ज़ाइल करना होगा। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान में 55 लाख बच्चों को ग़ज़ाई किल्लत का सामना है और इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ भूख ने डेरे डाले हुए हैं।